یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی۔ اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا۔ نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا اور اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں، یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین۔ اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں، اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو اب ہولڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے، لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گورن کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لیا۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی ہیں، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہیں۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو، اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جہاں میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص، یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے، لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم تھا۔ اب لے دے کر رہ گئے کون؟ سیکولر مزاج کے لوگ۔ پہلی اٹیمپٹ جمال عبد الناصر نے کی،
ناکام ہو گیا. قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے, ناکام ہو گیا. اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی, ملحد ہے, اسلام سے کوئی سروکار نہیں. باس کا فلسفہ سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم, یہ اصول ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت ابو بکر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے, میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں, سعودی عرب میں بھی اب میں وہ دیکھ آیا ہوں. نوجوان نسل جو ہے عربوں کی, پورا جو دوسرے عرب ممالک ہے جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے, پورا فلسطینی عرب, جارڈن کے عرب, شامی عرب عوام, وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہیں. اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کر دے. اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں. دولت کے یہ ذخائر, خلیج کی یہ دولت, سیال سونا اور اس کے ذخیرے, اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر نہ رہے, یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے. وہ کوئی عربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج لے کر, وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی, اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ. اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں, حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا, بہت ہی مستبد حکومت ہے, لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں. جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے, جدید تعلیم یافتہ, جو باہر پڑھ کر آیا امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں, اب وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا, ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے, وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج, اور عرب کے پاس, سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہیں جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس, تو ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے. اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا. اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے, اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے, اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا ہے. سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے. اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے, لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر اندر پروان چڑھ رہا ہے, وہ جذبہ انہیں لایا ہے, اور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. وہ طبقہ بھی شدید مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر, ان میں یہودی بھی ہیں, عیسائی تو ہے ہی ہے, یہودی ہیں, یہودی عورتیں ہیں, جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں. یہ سرزمین عرب, میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا, اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ, جس میں میں مدعو کیا گیا تھا, اور اسی لیے میں نے یہ سفر کیا تھا. ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے, واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا. اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے, اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے, جن میں موبائل چرچ بھی ہیں, موبائل سینیگوگز ہیں. یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر. لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھوں. یہ وہ شامت اعمال ہے. ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی, وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں, لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے. انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے ہاں نہ آ جائے, لہذا انقلاب نے ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے, اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلینز اور بلینز آف ڈالرز کی مدد دی. آج وہی ہے. عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے, سمن کلبک, یا کو لوگ اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو, کسی روز تمہیں کو کاٹے گا. آج وہ تو انہیں کاٹ رہا, لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار نے, مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر خبریں آ رہی ہیں, فرانسیسی بھی آ رہے ہیں, برطانوی بھی آ رہے ہیں, کہاں کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں, اور وہاں پر 2.5 لاکھ تو صرف امریکن آرمی کا, اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی, اور جو بھی ہوگا وہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس قدر خوفناک سین ہے. میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے, کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کا. انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں, ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی, اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا, جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک, بہت خوفناک. اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں. آج وہ نقشہ نظر آ گیا. آج اسرائیل, امریکہ, سعودی عرب اب یہ ایک ہے, بلکہ چلتے آئیے مصر, اسرائیل, سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہیں وہ سب ایک صف میں کھڑے ہیں.
اور ان کے اوپر سیادت کس کی ہے؟ امریکہ کی. وہ نشہ آگے آیا. اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں. یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے. جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی وارفیئر، کیمیکل وارفیئر اور پھر ایٹمک وارفیئر، جس کی کھلی دھمکیاں دی جاتی ہیں. کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے. آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی ہے. اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ چاہا کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے ہو. صرف وقتی سا کوئی ایک نعرہ، وقتی سی کوئی ایک خبر، اس کے حوالے سے ایک جذبات کا معاملہ، پورا ایک پس منظر سامنے رکھیے. اب وہ آپ کو شاید میری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں. نمبر ایک، ہمیں کسی صورت اس جنگ میں امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہیں بننا چاہیے. امریکہ اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں آیا، امریکہ حرمین کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، امریکہ اپنے مفادات، عالمی مفادات کے تحفظ کے لیے آیا. اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے آیا. اور بڑا عمدہ مضمون چھپا تھا پچھلے، بلکہ ابھی تک تو وہ تازہ ہی ہے جب تک نیا نہیں آتا، ندا میں، جس کا عنوان تھا اربوں کا چھرا اور اربوں کا گدا. سارے پیسے بھی انہیں سے لے رہے ہیں. $12 بلین کا ایک چیک لے کر گیا جیمز بیکر. اندازہ تو کیجیے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. 2 ماہ قبل اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا. اتنی بڑی قوت امریکہ کی، تباہ کن قوت، اور جمع ہو جائے گی عرب کے اندر. لیکن یہ کہ وہ کاسٹ بھی اربوں ہی کی ہوگی، انہی کا چھرا انہی کا گلا. ہمیں کرنا یہ چاہیے اللہ تعالی ہماری حکومت کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ذمہ دار لوگوں کو ہدایت دے، وہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہ بنے. اس کے تحفظ کے لیے یا شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ انہوں نے عیش کر لیے، کافی عیش کر لیے. باقی یہ کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے. حرمین شریفین کو تو خود عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے. سارا جھگڑا تو وہ تیل کی دولت کا ہے. وہ تیل کی دولت جو ہے وہ شمال مشرقی کونے کے اندر ہے. بلکہ یہ کہ جو رد عمل پیدا ہوا عالم اسلام میں اور سعودی عرب میں، خود اس کے مذہبی نوجوانوں میں امریکی فوجوں کی آمد کے خلاف اس کا جواب دیا گیا رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے کہ یہ جو بھی جنگ کا محاذ ہے، جو فوجیں ہیں، یہ حرمین سے تو 1500 کلومیٹر دور ہے. تو حرمین کو تو کوئی خطرہ نہیں. خطرہ ہے امریکہ کے عالمی مفادات کو. آج آپ کو معلوم ہے دنیا 2 طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، دی رچ اینڈ دی پور. یہ جو اقوام ہیں، جو 6-7 قومیں شمار ہوتی ہیں دنیا کی دولت مند قومیں، ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا صنعت کا، یہ تیل، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ان کی سب کی اکانومی جو ہے وہ دم دھڑام سے زمین پر آ جائے گا. وہ بھی برابر ہو کر آ جائیں گے دنیا کے دوسرے ملکوں کے. یہ اس کی حفاظت کے لیے آئے. ہمارے نوجوان کو آج میں سوچتا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں وہ تاریخ دہرانی نہیں چاہیے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے استعمار کے پنجے گڑوانے کے لیے اپنی جانیں دی. پنجاب کا نوجوان، پنجاب کا مسلمان سپاہی بھی جا کر ایلن بی کو قبضہ دلوانے کے اندر اور بغداد پر قبضہ کرانے میں اس کے تعاون کیا، اس کی مدد کی. کیا آج بھی وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ آج ہمارا فوجی جائے گا وہاں پر امریکہ کے تحفظ کے لیے، اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے. پہلی بات یہ کہ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہونا کیا چاہیے؟ پہلی کوشش یہ ہو کہ یہ بین الاسلامی معاملہ بنے، مسلمان امت آئے، امریکی فوجیں جائیں، فرانسیسی جائیں، برطانوی جائیں. ہاں اس صورت میں کہتا ہوں پاکستان کا ایک ایک بچہ وہاں جائے اور اپنی جان قربان کر دے، اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے اگر مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑے تو تم صلح کراؤ، اور اگر ایک فریق زیادتی پر تلا رہے، اڑا رہے، تو اب سب مل کر اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ اسے اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو. پھر اگر وہ اللہ کا حکم مان لے، صلح پر آ جائے، تو پھر عدل و قسط کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو. یہ ہمیں حکم ہے، مسلمانوں کو حکم ہے. لیکن یہ کہ یہ امریکی آ رہے ہیں اور امریکی استعمار اور امریکی مفادات، اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کا مسلمان سپاہی بھی جائے، میرے نزدیک کی کسی صورت میں صحیح نہیں. مطالبہ بھی ہو رہا ہے. آج ہی غالباً ایک انٹرویو آیا ہے شاہ حسین کے بھائی جو ہے حسن بن طلال، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کو مسلمانوں کو آپس میں اس معاملے کو طے کرنا چاہیے، اس قضیے کو امریکی فوجوں کو یہاں سے فوراً واپس جانا چاہیے. اور یہی بات میں یقیناً تائید کروں گا، تحسین کروں گا. یہی موقف ایران کا ہے. ایران عراق کے خلاف جو UN کے سینکشنز ہیں، کہتا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے. یہ مسلمانوں کا اپنا معاملہ ہے، وہ آپس میں طے کریں.
پاکستان کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ. اس میں کوئی بھی اگر کمزوری ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ گویا کہ ہم امریکی استعمار کے ہاتھ میں اس کا اعلی کار بن کر، کھلونا بن کر استعمال ہو رہے ہیں، جو کہ ہمیں کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ بھی ناکافی ہو تو دوسرا ایک اور مسئلے کا حل موجود ہے اس سے براڈر سطح پر، کہ غیر جانبدار ممالک اگر کوئی ہے ان کو بھی اس قضیے کے اندر شامل کیا جائے. ایک تحریک تھی کسی زمانے میں، کافی بڑی تھی، لیکن یہ کہ وہ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جائیں. لیکن امریکہ، رشیا، یہ تو ظاہر بات ہے سپر پاورز ہیں، ان کے مفادات ہیں، عالمی اور گلوبل مفادات ہیں. لہذا اول تو یہ ہونا چاہیے کہ بین الاسلامی معاملہ بنا کر، اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہماری پوری فوج بھی جائے اللہ پر توکل کر کے. پاکستان کا محافظ اللہ ہوگا. اگر اللہ کے ایک حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمان یہاں سے جائیں اور جا کر وہاں پر جو ہے اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں. لیکن اگر یہ اس میں بھی کافی نہ ہو تو جو بھی غیر جانبدار ممالک ہیں ان کو بھی اس معاملے کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے. بدرجہ آخر اگر پاکستانی فوج جائے وہ صرف حرمین شریفین کے گرد و نواح میں ان کو ڈپلوائے کیا جانا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی آنچ آنے کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کی، اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے. اس لیے کہ بہرحال جہاں تک ارض پاک کی حرمت کا تعلق ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے. باقی برطانوی مفادات، امریکی مفادات، صنعتی ممالک کے مفادات یا کسی شاہی خاندان کے مفادات، یہ شاہی خاندان یہ تو گرتی ہوئی دیواریں ہیں، جانا ہے آج نہیں تو کل. لیکن یہ کہ اصل معاملہ ہے امت کا، اصل معاملہ ہے امت مسلمہ کا، اصل معاملہ ہے حرمین شریفین کا. لہذا ان دونوں چیزوں کو لازماً گڈمڈ نہ کریں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ایران کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوا کہ حرمین کو بین الاسلامی کنٹرول میں دے دیا جائے اور سعودی عرب کا اس کے اوپر سے جو انتظامی عمل دخل ختم کر دیا جائے. میں نے کبھی تائید نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ میرا مشاہدہ ہے، میں گیا ہوں بارہا، سعودی عرب کی حکومت نے چاہے خود بھی بڑے بڑے محل بنائے ہیں لیکن حرمین کی خدمت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں رکھی. اس پر انہوں نے اربوں ڈالر اس پر بھی خرچ کیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے اس حج کے انتظامات پر پوری حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے رکھتی ہے. لہذا اس اعتبار سے کوئی کمی کی بات نہیں وہاں پر آئی کہ جس کے لیے ضرورت ہو کہ ان کا عمل دخل وہاں سے ختم کیا جائے. لیکن یہ صورتحال اب جو پیدا ہو گئی ہے یہ بالکل مختلف ہے، اسے اس کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جانا چاہیے اور اسی کے حوالے سے میں نے چند رائے آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے پاکستان کی طرف جو ہمارا اصل مسئلہ ہے، اس کے تو ہم سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. اس کی بھلائی ہے تو، برائی ہے تو، اس میں خیر آتا ہے تو وہ بھی ہماری کوشش اس کے لیے ضروری ہے، اور کوئی شر پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آئے گی. اس کے ضمن میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں. شدید ترین خطرہ ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بھارت حملہ کرے گا. مجھے تو تقریباً یہ رائٹنگ آن دی وال کے مانند ایک فیصلہ نظر آ رہا ہے، بلکہ آج میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھارت حملہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے سچویشن بالکل رائٹ ہے. 2 مرتبہ ایکسرسائز کر چکا ہے وہ، خاص ٹارگٹ بنا کر حیدرآباد کو، اور اس کے پیش نظر ہے سندھ میں جو بھی خلفشار ہے اسے اس کے علم میں ہے، جو بھی تصادم ہے. اب بھی اگرچہ اس وقت کی جو ہماری اندرونی سیاست ہے یہ اس کا کرشمہ سامنے آیا ہے کہ جی ایم سید صاحب کو ایگزونریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو محب وطن کا خطاب دوبارہ دیا جا رہا ہے. وہ شخص جس نے اسلام کے خلاف انتہائی زہریلی باتیں کی ہیں، وہ شخص جس کی کتاب اب پاکستان ٹوٹ جانا چاہیے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان سے چھپ کر آئی ہے، یہاں تقسیم ہوئی ہے، آج اسے سند دی جا رہی ہے. یہ ہے ہماری اندرونی سیاست کے کرشمے. میں اس پر تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، لیکن اس شخص کی دیکھیے وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بت کرے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، دیکھ کعبے میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت قدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس نے رہا ہوتے پہلا بیان یہ دیا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے اور ہندوستان کے ساتھ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے کانفیڈریشن قائم کریں. سندھو دیش کانفیڈریشن ود انڈیا انڈیپینڈنٹ آف پاکستان. پھر دوسری ترجیح بھی ہے، تیسری آخری ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کو 5 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک لوز کانفیڈریشن ہو، بس اس کے سوا کچھ نہیں. 5ویں بھی وہ اردو والوں کے لیے نہیں، مہاجرین کے لیے نہیں، ان کے لیے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے. 5ویں بھی پنجاب میں سے کاٹ کر سرائیکی صوبہ بنایا جائے اور سندھ میں تو بہرحال اردو بولنے والوں کو سندھی بن کر رہنا ہوگا. یہ اس شخص کا رہائی کے بعد بھی بیان ہے جسے آپ سند دے رہے ہیں کہ وہ محب وطن ہے اور وہ غدار نہیں ہے، وہ پاکستان کا مخالف نہیں ہے. بہرحال یہ حالات جو ہیں انتہائی خوفناک ہیں. ہمارے آج کشمیر میں جو صورتحال ہے ہندوستان کے لیے انتہائی تشویشناک ہے. جو بدنامی اس کو مل سکتی تھی مل چکی ہے. اور یہ آپ نے دیکھ لیا وہ امریکہ بہادر جو 1.5-2 لاکھ آدمی لے کر پہنچ گیا سعودی عرب میں، اس نے انگلی تک نہیں اٹھائی ہے کہ کشمیر میں بھارت کیا کر رہا ہے. یہ ہے ان کی ڈبل سٹینڈرڈز، یہ ہے ان کی بے ایمانیاں کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہاں. آج اگر ظلم ہو رہا ہے کویت میں عراقیوں کے ذریعے
پورے ورلڈ ٹیلی ویژن پر، CNN پر، فلاں پر اور اخبارات میں آج بھی ایک لمبا مضمون میں نے اخبار میں پڑھا ہے. لیکن یہ ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہیں تذکرہ نہیں ہو رہا. یہ ہے دنیا کے اندر دیانت اور امانت اور شرافت کا حال، اور بین الاقوامی سیاست جو ہے اس کے ڈبل سٹینڈرڈز. لہذا جو بدنامی بھارت کو آ سکتی تھی وہ آ چکی ہے. ہندوستان سے ایک نوجوان مسلمان صحافی دہلی سے آئے تھے، نئی دنیا ایک پرچہ نکلتا ہے اس کے طرف سے وہ دورہ کر کے گئے ہیں. مجھ سے بھی لاہور میں ملے تھے، تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہوا. ان کے الفاظ سن کر میں کانپ گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی حکومت اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ چاہے ایک اور آخری کشمیری کو بھی ہلاک کرنا پڑے، وہ کشمیر کے اندر کبھی بھی کوئی معاملہ جو ہے کشمیر کی آزادی یا کشمیر کو پاکستان کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا بگڑے گا اس کا؟ آپ سمجھیے کہ اگر 80-90 کروڑ قوم کی ایک قوم ہے، 1 کروڑ آدمی ختم کر، ان کا دل تو جو ہے اس پہ دکھے گا نہیں. حال ہمارا یہ ہے کہ ہم تو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکے. ہم تو اپنی صفائی دیتے رہے کہ نہیں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہمارا کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے. بس یہی ہماری ڈپلومیسی کا شاہکار رہا ہے. یہ حال ہے پاکستان کا. لہذا بھارت کا وہ معاملہ جو ہے، میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے مختلف فیکٹرز گنوا دیے تھے، اندرونی اس کی سیاست، اندرونی خلفشات، وہ تو اب آ کر رہے گا. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، وہ ٹال دے تو ٹال دے. مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. ہم دعا کریں کہ یہ ٹل جائے وقت، لیکن یہ ہے کہ تقدیر مبرم نظر آ رہی ہے. اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 یہ کہ سب سے اہم شے ہے قومی یکجہتی، اور قومی یکجہتی کے اعتبار سے انتہائی خوفناک مرحلہ آ رہا ہے انتخابات کا. انتخابات میں تو کچھ نہ کچھ فساد، کچھ نہ کچھ دنگا، کچھ نہ کچھ ہنگامہ، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ، ایک دوسرے کے خلاف الزامات، بوچھاڑ، یہ تو بڑھتے ہیں. بھارت میں بھی قتل و غارت گری ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ. لہذا یہاں پر بھی پیر پگاڑا صاحب جو ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں فیملی پلاننگ، آج پھر ان کا جملہ آ گیا ہے کہ شاید اس انتخابات میں فیملی پلاننگ کے ذریعے سے کوئی بہت بڑا کام ہو جائے. 9 ہوئی غالباً 10ویں وہ ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انقلاب اسلامی انقلاب. اس لیے کہ انقلاب کے معنی کیا ہے؟ نظام کو بدلنا. ایک نظام ہے اللہ کا نظام، ایک نظام ہے جمہوری نظام، سیکولر نظام. اس نظام کو ہٹا کر اللہ کا نظام آئے گا، اسی کا نام انقلاب ہے. اگر کسی جگہ پر سرمایہ دارانہ نظام ہے تو وہ ہٹے گا تو اشتراکی نظام آئے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سرمایہ دارانہ نظام بھی رہے، اشتراکی نظام بھی آ جائے. ایک نظام کو ہٹائیں گے تو دوسرا آئے گا. اس معنی میں اسلامی انقلاب کی اصطلاح جو آج استعمال ہو رہی ہے وہ بالکل انہی اصطلاحات کا آج کے زمانے میں عام فہم انداز ہے، سمجھانے کے لیے ذہنوں تک لانے. یہ ہے اقامت دین کا مفہوم. اب آئیے دوسری بات دیکھیے، اس اسلامی انقلاب کے اعتبار سے یا اقامت دین کے اعتبار سے جب ہم پچھلی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں، ایک ہی انسانی زندگی میں ایک پورے انقلاب کا آ جانا، دین کا پوری طرح غالب ہو جانا صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال. اس سے پہلے کئی جنریشن میں جا کر بات پوری ہوئی. دعوت کس نے شروع کی تھی؟ موسیٰ نے. ہجرت کس کے ساتھ ہوئی؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ. لیکن قتال نہیں ہو سکا، قوم نے جواب دے دیا، بات رک گئی نا وہاں. 40 برس کی سزا دے دی گئی، یتیہون فی الارض. اس لیے کہ قتال کے بغیر انقلاب نہیں آتا. جب انہوں نے انکار کر دیا وہاں رک گیا پروسیس. اب 40 سال تک تو لگا رہا فل سٹاپ. اس کے بعد حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے قتال بھی کیا. فلسطین پر کچھ غلبہ بھی ہو گیا، لیکن غلبہ مکمل نہیں ہوا. اس کے بعد بھی 2 صدیاں بیت گئی. پھر جو آخری جنگ ہوئی ہے طالوت اور جالوت کی، جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وَقَتَلَ داؤد وَجَالُوتَ، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا. تب وہ کامل غلبہ جو ہے حضرت طالوت کے ذریعے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے، اور پھر حضرت سلیمان کے ذریعے ہوا. تو حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت طالوت تک کم سے کم 300 برس کا فصل. بات سمجھ میں آئی؟ غلبہ تو ہوا، لیکن ہوا کتنے طویل جدوجہد کے نتیجے. جبکہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرد واحد دعوت شروع کر رہا ہے، ایک انسان، اور کل 20 برس میں. یا آپ کہیں گے 23 برس تو ہم سنتے رہے. اول تو یہ کہ ہمارے حساب سے وہ 23 بنتے ہی نہیں، 22 سوا 22 برس کے. وحی کے آغاز سے لے کر حضور کے انتقال تک 610 عیسوی میں وحی پہلی آئی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم.
632 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ کل کتنے ہوئے؟ 22 برس۔ ان میں سے بھی 3 نکال دیں یا کم سے کم 2 سوا 2 تو نکالیں، اس لیے کہ جہاں تک عرب کا تعلق ہے سن 8 ہجری میں غلبہ مکمل ہو چکا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، طائف نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، حنین میں بھی اللہ نے فتح دے دی، اب جزیرہ نما عرب میں کوئی طاقت نہیں رہ گئی تھی جو مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پورے جزیرہ نما عرب میں سے شرک کا خاتمہ کر دیا گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ غور کیجئے، میرے نزدیک حضور کا کتنا بڑا معجزہ یہ ہے تاریخی اعتبار سے، اس لیے کہ اگر آپ دنیا کے دوسرے انقلابات کا بھی جائزہ لیں، ایک تقابل تو میں نے حضرت موسیٰ سے کر دیا نا، دعوت شروع کی موسیٰ نے علیہ السلام، ہجرت ہوئی ان کے ساتھ، لیکن ہجرت کے بعد قتال، جیسے یہاں ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہو گیا کہ نہیں؟ قتال سے قوم نے انکار کر دیا، 40 سال کا فل سٹاپ، پھر قتال تو ہوا لیکن بھرپور انداز میں نہیں ہو سکا، 200 برس تک ایسے ہی اپس اینڈ ڈاؤن، جیسے حضور کی سیرت میں 6 برس تک ہے صرف، سن 2 ہجری کے رمضان سے لے کر سن 8 ہجری کے رمضان تک 6 برس، یہاں 6 برس میں فیصلہ، وہاں لگ گئے 200 برس، پھر وہ حضرت طالوت کے ہاتھوں وہ آخری فیصلہ کن فتح ہوئی، دین کا نظام قائم ہو گیا، اور پھر ان کی جگہ پر ان کے جانشین حضرت داؤد اور حضرت سلیمان۔ یہاں کیا ہوا؟ 20 برس میں فرد واحد نے دعوت شروع کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اصل عظمت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عظمت شاید اس میں ہے کہ سایہ نہیں تھا، یا اللہ یہ کون سی عظمت کی بات ہے؟ صحابی کے نہیں تھا، یہ کوئی سند ہے نہیں ہے، لیکن بھائی اس میں عظمت کی بات کون سی؟ عظمت یہ ہے جس کی کوئی نظیر نہیں پوری تاریخ انسانی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبیوں کے معاملے کو چھوڑیے، فرینچ ریولوشن اور بولشوک ریولوشن، یہ 2 ریولوشن ہیں نا بہت بڑے، روس کا انقلاب، فرانس کا انقلاب۔ فرانس کے انقلاب کے لیے فکر دینے والے 20 مصنفین تھے، والٹیئر اور روسو اور نہ معلوم کون کون، لیکن اس انقلابی جد و جہد کی قیادت ان میں سے کوئی نہیں کر سکا۔ ایک لیڈر لیس موب تھا جس کے ذریعے سے انقلاب آیا، اسی لیے بڑا خونی انقلاب کہلاتا ہے، بلڈی ریولوشن۔ اسی طریقے سے مارکس نے ایک فکر دیا، لیکن وہ کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب لا سکا، کتاب لکھ کے چلتا بنا۔ کتاب اس نے لکھی کہاں؟ اس میں بھی ایک مدد اینجلز کی تھی، دونوں نے مل کے ایک فکر مکمل کیا۔ کہاں ہوا یہ فکر مکمل؟ جرمنی میں اور انگلستان میں۔ جرمنی اور انگلستان میں وہ انقلاب آج تک بھی نہیں آیا۔ انقلاب آیا کہاں؟ روس میں۔ کس کے ہاتھوں؟ لینن کے ہاتھوں۔ معلوم ہوا کہ انقلابات کی تکمیل ہوتی رہی ہے کئی جنریشنز میں جا کر، اور یہاں انقلاب آیا ہے ایک جنریشن میں، ایک نسل انسانی۔ کل 20 برس فرد واحد سے بات شروع ہوئی اور لکھوں کا مربع میل کے ایک ملک پر اللہ کا دین بتمام و کمال غائب ہو گیا۔ اس سے میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اگر کسی کو یہ سمجھنا ہو کہ ریولوشنری پروسیس کس چیز کا نام ہے، انقلابی عمل کسے کہتے ہیں، تو اس کی سورس کیا ہوگی؟ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ یہی واحد ایک مثال ہے کہ ایک انسانی زندگی میں یہ سارے مراحل طے ہو گئے۔ اور خاص طور پر اگر ہمیں یہ سمجھنا ہو کہ دین کا غلبہ کیسے ہوتا ہے، تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ مطالعہ کریں بڑی گہرائی میں اتر کر سیرت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہاں پتہ چلے گا پہلے آپ نے کیا کیا، پھر کیا کیا، پھر کیا کیا، کس چیز کو مقدم کیا، کس کو مؤخر کیا۔ ایک وقت وہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے چیتڑے اڑا دیے جائیں، ہاتھ مت اٹھاؤ۔ ایک وقت وہ آیا ہے کہ ہاتھ کھول دیے گئے۔ کیا وجہ اس کی؟ دیکھیے میں عرض کر دوں صاف صاف تاکہ بات آپ سمجھیں۔ دشمنوں نے اس کو حضور کی شخصیت میں تضادات کا ثبوت بیان کیا کہ متضاد شخصیت ہے۔ مکے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ مت اٹھاؤ، اور مدینے میں آ کر یہ واقعہ بھی ہے کہ نہیں، ایک پورے قبیلے کے جوان مردوں کو قتل کیا گیا یا نہیں؟ یہ فرق ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سنیے، سن 6 ہجری میں بظاہر انتہائی گر کر صلح کر رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کی کیا کیفیت تھی؟ صحابہ کے دل کتنے زخمی تھے، حضرت عمر سے نہیں رہا گیا، بظاہر ایک گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھے جس پر ساری عمر پچھتائے۔ حضور سے جا کر پوچھا کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے مسکرا کر جواب دیا ہم حق پر ہیں، پھر ہم کیوں صلح کر رہے ہیں؟ دب کر یہ ساری کیفیت نے ان میں رکھی ہے۔
ایک وقت میں بظاہر دب کر صلح کی جا رہی، 2 سال بعد ابو سفیان خود چل کر آئے ہیں مکے، خوش آمدید کر رہے ہیں کہ صلح کی تجدید کر دیجئے، اور حضور نہیں کر رہے۔ آزاد ہے کہ نہیں؟ اس کو ضرورت ہے کہ سمجھا جائے۔ ہر شے اپنی جگہ پر 100% درست ہے، اس سے ہٹا لیں گے تو غلط ہو جائے گی۔ عربی میں اسی کو ظلم کہتے ہیں، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہی ظلم ہے۔ جو اس کی جگہ ہے وہاں پر وہ ٹھیک ہے۔ تو سیرت کا ایک بڑا، جس کو ان ڈیپتھ سٹڈی کہتے ہیں، گہرائی میں مطالعہ کیا جائے گا تو پتا چلے گا کہ اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول، کم سے کم مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاسی حکمت عملی سے شدید اختلاف، جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا 1920 کے بعد، اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں برملا کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ میرے کندھے پر ان کا احسان ہے۔ یہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے وہ حدیث یاد دلائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ ورنہ مشکات میں لکھی ہوئی تھی، مسند احمد میں لکھی ہوئی تھی، جامع ترمذی میں لکھی ہوئی تھی، ہمارے ذہنوں سے اوجل ہو چکی تھی۔ میں واقعہ بتا چکا ہوں، ایک بہت بڑے عالم دین سے جب میں نے اس کا حوالہ پوچھا تھا آج سے 20 سال پہلے، تو انہوں نے کہا تھا کہ الفاظ نامانوس ہیں، اس لیے کہ ذہنوں سے نکل چکی بات۔ اسی طریقے سے ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اسی الہلال البلاغ میں انہوں نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا تھا، لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ وہ پہلا حصہ کون سا تھا؟ میں نے کل آپ کو بتائی تھی وہ حدیث، ثواب هذه الامة۔ آج ایک اور حدیث اسی باب میں سے سنیے، حضور نے فرمایا کہ میری اس امت کا عجب حال ہے، بارش کا سا حال ہے، کہ جیسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بارش کا پہلا حصہ زیادہ مفید ہوتا ہے یا آخری، اسی طریقے سے نہیں کہا جا سکے گا کہ میری امت کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری۔ یا آخری دور جو آنا ہے، جس کے آثار ہیں، وہ آخری دور جس میں اللہ کا دین غالب ہوگا پورے کرۂ ارضی پر، اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَهُوَ صادق المصدوق، وہ صادق اور مصدوق ہے، وہ سچے ہیں، ان کی صداقت کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ پورے کرۂ ارضی پر کوئی گھر نہیں رہے گا، نہ اینٹ اور گارے کا بنا ہوا، نہ اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے کمبلوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو۔ دین کو تو غالب ہونا ہے، دین پورے کرۂ ارضی کے لیے آیا ہے، دین صرف جزیرہ نما عرب کے لیے نہیں آیا تھا۔ حضور نے غالب کر کے دکھا دیا اور اب امت کے حوالے کیا کہ اب پورے کرۂ ارضی پر اس کا غلبہ تمہارے دل۔ تو اب ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جس کسی کا بھی یہ مقصد زندگی بن جائے، میں جو کہہ بیٹھا ہوں بات تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ کام تو ہو کر رہے گا، صرف یہ ہے کہ ہم اس میں سے سعادت کا حصہ پاتے ہیں یا نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ قافلہ تو پہنچے گا منزل پر، تم قافلے کے ساتھ ہو یا نہیں، تم محروم رہتے ہو یا سعادت میں سے حصہ پاتے ہو، یہ بات علیحدہ ہے۔ باقی یہ کہ ہو کر رہے گا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کب ہو کر رہے گا۔ ابھی 100 سال لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، 50 سال لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ کہ ہو کر رہے گا یہ۔ اور یہ جان لیجئے کتنے ہی صحابہ ایسے ہیں نا جنہوں نے فتح مکہ کا منظر نہیں دیکھا۔ کیا سمیہ نے دیکھا؟ یاسر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا حمزہ نے دیکھا؟ مصعب بن عمیر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو کیا وہ ناکام ہوئے؟ جس نے اپنی جان دے دی وہ سرخرو ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آئے نہ آئے، دین غالب ہو نہ ہو، اس کا کام یہ ہے کہ جو کچھ اس کو اللہ نے دیا تھا اسے لگا دے، بس وہ سرخرو وہ کام کرے۔ تو جان لیجئے کہ پہلی بات تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم طے کریں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ یہ ہر ایک کا اپنا ایک انڈیویجول ڈیسیجن ہوگا، an individual determination, an individual resolution۔ آپ تو ریزولوشن جانتے ہیں نا، جو جلسے میں پاس کیا جائے، ریزولوشن ریزولو کرنا، فائنل ریزولوشن، کہ آپ کا یہ اپنی جگہ پر فیصلہ ہو کہ میرا فیصلہ یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب، میں نے طے کر لیا کہ جینا مرنا سب کچھ، توانائیاں قوتیں سب کچھ، اوقات اور صلاحیتیں سب کچھ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر، پھر بھی کانگریس کے رکن بھی رہے، مسلم لیگ کے رکن بھی رہے۔
اور انہوں نے حتی امکان کوشش کی کہ کوئی فارمولا ایسا بن جائے جس پہ کہ اتحاد ہو جائے اور ضمانت مل جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اس قسم کا سلوک نہیں کیا جائے گا کہ وہ بالکل یوں سمجھیے کہ ایک نیچے لگ کر رہ جائیں اور ان کی کوئی حیثیت نہ رہے. لیکن وہ ناکام ہوئے، شدت کے ساتھ ناکام ہوئے، اور پھر اس درجے مایوس ہوئے کہ ہندوستان چھوڑ کر جا کر انگلستان میں بس گئے اور وہاں انہوں نے اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دی. ایس ایم اکرام صاحب جو ایک بڑے مصنف ہیں، آب کوثر، موج کوثر، روض کوثر کے جو مصنف ہیں، وہ اہم ترین کتابیں ہیں تین مسلم انڈیا کی، پولیٹیکل ایز ویل ایز کلچرل ہسٹری، ثقافتی جو معاملہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہر دور میں کیا اس کا رنگ رہا ہے. تو اس کو بہت ہی سمجھیے ایک بڑے ماہرانہ انداز میں انہوں نے بہت عمدگی کے ساتھ مرتب کیا ہے. وہ اس وقت آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے، طالب علم سے نوجوان، وہ ملے محمد علی جناح سے. اس وقت تک ابھی وہ قائد اعظم کا تو خطاب انہیں نہیں ملا تھا، محمد علی جناح، اور ان سے کہا آپ ہندوستان چھوڑ کے کیوں آ گئے، ہندوستان کے مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے. تو انہوں نے سخت الفاظ کہے تھے کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے. یہ اس وقت کی ہندو قیادت پر ان کا تبصرہ تھا. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر مجھ سے صبح جو بات کرتا ہے شام تک ڈپٹی کمشنر یا گورنر تک پہنچا دیتا ہے. تو ایسی قوم کی قیادت میں کیسے کروں؟ لیکن اصل میں ایک ٹرننگ فیکٹر آیا ہے، ٹرننگ پوائنٹ ان دی ہسٹری آف مسلم لیگ موومنٹ، اینڈ دیٹ واز 1930. اس میں جو الہ آباد میں مسلم لیگ کا سیشن ہوا تھا، اس میں خطبہ صدارت دیا تھا علامہ اقبال. علامہ اقبال اس سے پہلے ہندوستان میں ایک سور پھونک چکے تھے کہ اب اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور آنے والا ہے، اسلام جو ہے دوبارہ دنیا کے اندر برسر عروج آئے گا. ایک امید افزا صورتحال علامہ اقبال نے اپنی ملی شاعری سے پیدا کر دی. کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. اور ویسٹرن سویلائزیشن کو انہوں نے چیلنج کیا تھا. دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار. یہاں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو عالم اسلام کی کیفیت ہوئی تھی، اس پر کس قدر یاس انگیز، نا امیدی سے بھرا ہوا مرثیہ مولانا حالی نے لکھا تھا. قوم کی زبان اس وقت وہ تھی، قومی شاعر. قومی شاعر جو ہے قوم کی زبان ہوتا ہے. پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے. مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. اور آخر میں جو مناجات بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. اسی قسم کے مرثیے علامہ شبلی نے کہے، مولانا حمید الدین فراہی نے کہے. لیکن اقبال پہلا شاعر ہے جس نے کچھ مرثیے بھی کہے. جب انگلینڈ جاتے ہوئے وہ گزر رہے تھے سسلی، جزیرہ سسلی کے پاس سے جہاز گزر رہا تھا، تو دل میں ہوک اٹھی ہے. کبھی یہ مسلمان جہاز رانوں کا مرکز ہوتا تھا، بیس ہوتا تھا. رولے اب دل کھول کر اے دیدہ خونابہ بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. تھا یہاں ہنگامہ ان سیرا نشینوں کا کبھی، بہر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی. کہا ہے مرثیہ بھی کہا، اقبال کے ہاں مرثیہ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک امید افزا پیغام کہ اب دوبارہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. یہ جو عوامی ایک فضا ان کی شاعری سے پیدا ہو چکی تھی، ملی شاعری سے، انہوں نے 1930 میں آ کر مسلم لیگ کی موومنٹ میں اس کا انجیکشن لگا دیا. اسی طرح چلتی ہوئی ایک تحریک تھی، 1906 سے آئی تھی، 24 برس ہو چکے تھے 1930 تک. اب اس میں ایک انجیکشن لگا دیا گیا، احیاء اسلام. اس خطبے میں علامہ نے ایک طرف مسلم قومیت کو بہت مستحکم کیا دلائل کے ساتھ، عمرانی دلائل، پولیٹیکل سائنس کے جو مستحکم اصول ہیں ان کی بنیاد پر کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے. اور نمبر 2 انہوں نے کہا، اور یہ ایک پروفیسی تھی، ایک طرح کی مستقبل کے بارے میں ایک پیشن گوئی تھی، تجویز نہیں تھی. پارٹیشن آف انڈیا کی تجویز تو بہت بعد میں آئی ہے،
1940 میں، یہ 1930 کی بات میں کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا مجھے یقین ہے کہ یہ ڈیسٹنی ہے، تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں، شمال مشرق کا انہیں اس وقت احساس نہیں ہوا تھا، ایسٹ پاکستان کا جو اب بنگلہ دیش ہے ادھر ان کی نگاہ نہیں گئی تھی، ہندوستان کے شمال مغرب کے اندر ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت میں، جس کے لیے لفظ بڑا ثقیل استعمال کیا انہوں نے، عرب امپیریلزم، یہ بنو امیہ بنو عباس یہ عرب امپیریلسٹ تھے، یہ عرب قوم کیا امپیریلزم تھا، ان کی حکومت اسلام کی عکاسی کرنے والی نہیں تھی، اسلام کی عکاسی کرنے والی تو خلافت راشدہ تھی، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دور ملوکیت میں یا دور عرب امپیریلزم میں جو داغ دھبے آ گئے ہیں اسلام کے چہرے پر، انہیں صاف کر کے اور صحیح اسلام کی ایک شکل دنیا کو دکھایا، یہ انجیکشن ہے پازیٹیو مقصد کا۔ اس وقت تک، اس سے پہلے تک تحریک صرف ایک منفی جذبے پر چل رہی تھی، ہندو کا خوف، ہندو اکثریت کا خوف، ایکسپلائٹیشن کا اندیشہ، لیکن اب اسے ایک مثبت بنیاد دی گئی۔ 1932 میں قائد اعظم گئے انگلستان، لندن، گول میز کانفرنس میں، جناح صاحب اس میں شریک نہیں تھے اس لیے کہ وہ تو ویسے سیاست کا میدان چھوڑ چکے تھے۔ اس موقع پر پھر علامہ اقبال نے ملاقاتیں کی ہیں جناح صاحب سے، اور وہی انجیکشن ان کو بھی لگا اور انہیں پھر آمادہ کیا کہ آئیں واپس ہندوستان، اور اس انجیکشن کے حوالے سے مسلمانوں نے ہند کو منظم کرے اور جمع کرے۔ تو یہ پھر تحریک پاکستان جو ہے، چونکہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ اس کی ہم آہنگی، معجزہ ہو گیا کہ مسلم مائنورٹی کے پروونسز نے کس طریقے سے یکجا اور یکسو ہو کر اس موومنٹ کو سپورٹ کیا، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی حساب سے ان کے تو پاکستان میں شامل ہونے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں، بلکہ تحریک مسلمی اصل میں مائنورٹی پروونسز کی تحریک تھی۔ جو صوبے بعد میں پاکستان میں شامل ہوئے ہیں ان میں سرحد میں تو کانگریس کی حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈیٹ، پنجاب میں یونینسٹ حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈیٹ، صرف ایک سندھ تھا مغربی پاکستان میں کہ جو وہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی۔ ہاں، بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت تھی، اور بنگال ہی مولد ہے جہاں ولادت ہوئی ہے 1906 میں مسلم لیگ کی، اور طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی حکومت وہاں رہی۔ اب بھی وہاں پر تحریکیں چلتی رہتی ہیں اینٹی پاکستان، 2 مرتبہ پاکستان نے ایئر فورس بھی استعمال کی ہے وہاں پر، یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال اس کے نتیجے میں ملک تقسیم ہو گیا، اور 2 قوموں کے درمیان جو نفرت اس دوران میں پیدا ہو گئی تھی وہ ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑ۔ جو کچھ ہوا ہے پارٹیشن کے وقت، میں نے آپ کو بتایا تھا انگریزوں سے آزادی ہم نے حاصل کی، لیکن ہم نے نہ ایک انگریز کو مارا نہ کسی انگریز نے ہم میں سے کسی کو مارا، لیکن جو آپس کی خوریزی ہوئی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین ٹرانسفر آف پاپولیشن، کروڑوں انسان ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور پھر عظیم خوریزی، بربریت، وحشت، معلوم ہوتا کہ نفرت کی کوئی آگ اندر جل رہی تھی، بس اسے موقع چاہیے تھا کہ وہ بھر آئے۔ وہ میں کچھ نہ کچھ تجزیہ کر چکا ہوں کہ یہ نفرت جو ہے کچھ انڈیجینس بھی تھی، کچھ تھی ان کے اندر ایک جذبہ انتقام تھا کہ دوسروں نے ہم پر حکومت کی اتنے عرصے، لیکن اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ انگریز کی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کا تھا، اور وہ جاتے جاتے ایک بون آف کنٹینشن بھی ڈال گیا کہ یہ دونوں اس پر لڑتے رہے تاکہ ہمارے خلاف کوئی جذبہ نفرت ان کے اندر نہ ابھرے۔ تو یہ انگریز کی پالیسی تو یقیناً بہت کامیاب تھی، لیکن وہ نفرت کا جو عالم اس وقت تھا اس کو آپ اس وقت امیجن نہیں کر سکتے۔ وہ نوجوان جو پیدا ہی ہوئے بعد میں پارٹیشن کے بھی 20 25 30 سال بعد پیدا ہوئے، انہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً اندازہ نہیں۔ کبھی کبھی ربط ہو جاتا ہے معاملہ، جیسے کہ کبھی کسی جگہ ہو گیا، کبھی کسی جگہ ہو گیا، ابھی حال ہی میں جو کچھ گجرات میں ہو گیا تھا وہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان وہ دشمنی اور وہ معاملہ اب نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ معاملہ کس حد تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد ایک خیال یہ تھا ہندوستان میں کہ پاکستان جلدی ختم ہو جائے گا، اور اس کی کوششیں بھی کی گئی۔ پاکستان کے حصے کا روپیہ روک لیا گیا، پاکستان کے حصے کے ہتھیار روک لیے گئے۔ پاکستان نے اس کو محسوس کیا کہ اٹس اے تھریٹ ٹو اٹس ایگزسٹنس، جس کے نتیجے میں، جس کے رد عمل میں وہ امریکہ کی جھولی میں جا گرا۔ اٹ واز اے ریئیکشن۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا 1953 میں، ہمارے وزیر اعظم اس وقت تھے خواجہ نادم الدین، وہ لاہور کے دورے پر آئے تھے، میں طلبہ کا ایک وفد لے کر ان سے ملنے گیا۔ ایک تو اس زمانے میں
وہ اینٹی قادیانی موومنٹ چل رہی تھی اور اس میں بہت کچھ تو خون لاہور میں ہوا تھا، اس کے بارے میں نے کچھ باتیں کی، اور پھر میں نے ان سے کہا یہ میڈو اس بلا کا نام ہے، میڈو تھی اس وقت، مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن، آپ کن بندروں میں ہمیں باندھ رہے ہیں؟ بہت ہی بھلے آدمی تھے. مجھے واقعہ یہ ہے کہ ایک ہی میری تو ملاقات ہے، لیکن اس شخص کی شرافت کا اور سادگی کا جو نقش قائم ہوا میرے دل پر وہ آج تک موجود. دیکھیے یہ معاملہ جو ہے یہ حکومت کا ہے، یا آپ نوجوان ہیں، طالب علم ہے، آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں. میں ذرا نٹ کھٹ قسم کا تھا اس وقت بھی نوجوان. میں نے کہا جناب آپ ہمیں ان بندروں میں باندھ کر آپ چلتے بنیں گے، ملک تو ہم نے سنبھالنا ہے بعد میں. وی مسٹ نو واٹ یو آر ڈوئنگ. بس یہ کہنے پر اچھا آگے کوئی جواب نہیں. دیکھیں الفاظ 3 جملے ان کے سنا رہا ہوں، یہ پوری ہماری تاریخ کا لب لباب بنتا ہے. دیکھیے پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان قائم رہے، پنڈت نہرو، اور ہم اکیلے تو ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا، تو ہمیں تو کوئی سہارا چاہیے نا. 3 جملے یہ پاکستان کی فورن پالیسی کا اول روز سے کارنر سٹون ہے. بلکہ یہاں میں ذرا ضمنی طور پر بتا دوں کہ پاکستان کے قائم ہونے اور قائم رہنے میں کتنا بڑا ہاتھ اور کتنا بڑا دخل پنڈت نہرو کا ہے. دیکھیے ایک جینیس شخص تھا ابوالکلام آزاد، جینیس، اس میں کوئی شک نہیں. اور